السلام علیکم. ویلکم ٹو بودلا ٹاکس. میرا نام ہے سمیع الرحمان. بودلا ٹاکس نے ایک ایپیسوڈ سٹارٹ کیا, ایک حلقہ سٹارٹ کیا, جس میں ہم نے آپ کو ایک نیا طرز زندگی, نئی طرز سوچ دینے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ہمارے معلم, ہمارے استاد, ہمارے مہمان محمد سلیم بودلا صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت. ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پاس دیکھ کے بہت اچھا لگا سر. مہربانی. بودلا ٹاکس میں اب تک اس حلقے میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے کہ تصوف کیا ہے, کائنات کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہم نے لی, زندگی کیا ہے, انسان کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے. مختلف پہلو سے ہم نے اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ایکچولی what is the reality of man, of the universe that we are living in, and how we can identify کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, کیا وہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اب آج کا سوال سر آپ سے کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ سے نصیحت لینا چاہوں گا. میں نے یہ آبزرو کیا آؤٹ آف پرسنل ایکسپیرینس کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو عموماً کہیں نہ کہیں سے ایسی شخصیات میں غرور آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے جو لائک موڈیسٹی ہے, جو مطلب اپنی ذات کو مارنے والا ایک جو انداز ہے وہ ختم کہیں نہ کہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اسپیشلی آج کل کی اگر میں بات کروں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے العلم حجاب الاکبر. علم بہت بڑا حجاب ہے. جو حقیقی علم والے ہیں ان کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے, اور وہ عاجز ہی رہے ہیں. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے واقعہ یاد آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی حیات امام مالک سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. اس میں ایک شاگرد کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے سوالات کے جوابوں میں حضرت امام لا ادری, میں نہیں جانتا, کہتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر ہم امام کی لا ادریاں لکھیں تو یہ نہ جانے کتنی تختیاں بھر جائیں گی. اچھا. علم والے کو تو عاجز ہی ہونا چاہیے. علم اور عاجزی کا بالکل لینئر گراف بنتا ہے. اچھا, صحیح. اس میں ایک چیز سر, اسی کا ضمنی سوال کہ عام طور پہ جب ہم کوئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں یا دین کی طرف بھی ہمارا رجوع ہوتا ہے اور ہم دین کی اسٹڈی سٹارٹ کر لیتے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے بھی, تو یہ چیز کیوں انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ آئی نو اٹ آل, مجھے سب پتہ ہے یا میں حرف آخر ہوں؟ کم علمی میں آدمی کو یہ خیال گزرتا ہے کہ میں نے متعلقہ مضمون سبجیکٹ کا احاطہ کر لیا ہے. اچھا. لیکن یوں بھی تو ہے نا کہ جب زمانہ آگے بڑھے گا اور نئی تحقیق ہوگی تب بھی وہ پرانے خیالات بدل سکتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا وسعت نظر اور علم کی زیادتی وہ تو بدلتی جائے گی. تو یہ گمان کرنا ہی غلط ہے. مثلاً ایک دور میں ڈاونزم کو عالمی طور پہ درست نظریہ تسلیم کیا جاتا تھا, جی. لیکن پھر ایک دور آیا کہ جب اس پہ شک کیا گیا. میرا تو وہ مضمون رہا نہیں ہے حیاتیات, لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ اب امریکہ میں پی ایچ ڈیز لوگوں نے اس پہ کی ہیں کہ انہوں نے ڈاونزم کو رد کیا. اچھا. کہتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے لیے ڈاروین نے جو کڑیاں ملائیں وہ درست نہیں ہے, ریاضیاتی طور پہ, لاجیکل کئی طرح سے. اس کی تفصیل تو میں خود بھی نہیں حیاتیات کا طالب علم رہا نہیں جانتا. ایک مثال کے طور پہ کہ کل کا نظریہ آج کو باطل ہو سکتا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق یعنی کائنات کیسی ہے اس سے متعلق یہ بات ابھی عرض کر دوں کہ نیوٹن اور آئنسٹائن وہ اس کائنات کو جامد رکی ہوئی سمجھتے تھے, لیکن موجودہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. یہ چیزیں تو علم کے ساتھ بدلتی جائیں گی, تو کوئی وجہ نہیں کہ آدمی اس پہ مغرور ہو یا تکیہ کر لے یا اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھ لے. نہیں, عجز اختیار کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اور ایک دوسرے کو اسکالرس کو
بے جا تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی سے بولنے میں کوئی صاحب ہو جائے حوالہ دینے میں تو اس کی درستی کر دیں مؤدبانہ مناسب طریقے سے فون کر کے یا لکھ کے، جیسے بھی. دل آزاری نہیں کریں. نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں سر اب یہ بھی گائیڈ کرتے چلیں ہمیں کہ جب اس طرح کی علمی مجالس ہوتی ہیں تو اس میں اگر میں نے اپنا نظریہ پیش کرنا ہے تو میرے الفاظ کا جو چناؤ ہے، جس طرح آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ میرے علم کے مطابق یا میرا علم اتنا ہے، تو جو طرز بیان ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں. وہ تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں میں اپنا استاد کہتا ہوں، بغیر اس کے کہ میں نے انہیں دیکھا تک ہو، ان کی کتابیں پڑھ کے میں ان کا گرویدہ ہوں. ان کے خطبات بہاولپور سے لے کے ساری کتابوں میں آپ یہ پائیں گے کہ جب ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا جاتا تھا، وہ علم کا سمندر تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بس اس بارے میں میرا علم اتنا ہی ہے، میں اس بارے میں بتانے سے قاصر ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا. خطبات بہاولپور میں یہ آپ پائیں گے، جبکہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم تھے. اچھا، کمنگ ٹو دا ٹاپک سر، ہم نے اب تک مختلف پہلو ڈسکس کیے. ہم نے ڈسکس کیا کہ تصوف کیا ہے، ہم نے ڈسکس کیا انسان کیا ہے، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ جو نفس ہیں اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ دنیا کیا ہے. تو آج آپ ہمارے لیے اس یونیورس کی حقیقت سائنس کی روح سے، تصوف کی روح سے اور ان کا ایک تقابلی جائزہ، اس کے بارے میں کیا ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں؟ جی، آج میں چاہتا ہوں کہ معلوم کائنات کیسی ہے اس بارے میں بات کروں. معلوم کائنات سے میری یہ مراد ہے کہ پہلے آسمان کے اندر جس کائنات میں ہمارا نظام شمسی اور ہماری زمین موجود ہے، یہ والی کائنات. کیونکہ میرا اپنا ایک تصور اور نظریہ ہے جو 2-3 مرتبہ میں ذکر کر چکا کہ کائنات ایک نہیں ہے، 7 ہیں. ہر 2 آسمانوں کے درمیان ایک کائنات ہے، وہ بھی دریافتی نہیں ہوئی، ان کے بارے میں سائنسی علم نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ وہ تو شروع ہوگا جب آپ پہلے آسمان کو عبور کر لیں. چونکہ ابھی تک پہلے آسمان تک ہی سائنسی طور پہ ہم پہنچ نہیں سکے ہیں، نہ ہم پہلے آسمان کو آج تک سائنسی طور پہ دیکھ سکے ہیں. جس نیلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ آسمان نہیں ہے، وہ سائنس کیمیا کی روح سے کولائڈل سسپینشن ہے جو فضا میں نیلے رنگ کو بکھیرتی ہے. آسمان تو اس سے بہت اونچائی پہ ہے. ایک حدیث مبارک میں الفاظ ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین سے پہلا آسمان کتنے فاصلے پہ ہے؟ آپ نے فرمایا 500 سال. تو اگر یہ نوری سال بھی ہوں تو پہلا آسمان اتنی دور ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں. اس آسمان کے اندر جو معلوم کائنات ہے یہ کیسی ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس وقت کس حالت میں ہے؟ یہ پھیل رہی ہے یا جامد ہے؟ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر بالکل اختصار سے میں بات کر لوں، پھر آپ جو متعلقہ سوال ہو. اب یہ نظریہ کہ ایک بگ بینگ یا بڑے دھماکے سے کائنات کا آغاز ہوا 13.5 ارب سال پہلے، ایک سائنسی مسلمہ بن چکا ہے. اب اس کو عام طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور یہ بات قرآن پاک سے بھی مطابقت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیانات سے بھی. 13.5 ارب سال پہلے عدم سے وجود میں آئی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض. فاطر کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا. تو اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لائے. پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا بدیع السماوات والارض. بدا کے معنی بدا کسی نمونے سے بنانا، بدی بغیر کسی نمونے کے بنانا. بدی کے معنی کہ پہلے سے کوئی ماڈل نمونہ موجود نہیں تھا جسے دیکھ کے بنائی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی یہ بگ بینگ تھیوری کے کنکارڈنٹ ہیں جو 19ویں صدی کے آخر میں
نظریہ پیش کیا گیا. وہ نظریہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وہ پرائمورڈیل ماس ابتدائی مادہ بنا جو مشتمل تھا اس وقت سب ایٹامک ایٹم کے جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بنیادی ذرے ہیں ان سے بھی چھوٹے ذروں پہ یا بہت طاقت توانائی والی گاما ریز کے فوٹونز پہ. ان کے آپس کے ٹکراؤ سے کائنات کے آغاز کے چند منٹ کے اندر سٹیبل پائیدار الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز، فوٹونز، نیوٹرینوز، نیوکلیئر ذرے یہ پیدا ہو گئے. پھر جب انہوں نے اسٹیبلٹی اختیار کی ایٹمز بن گئے. سائنس کی پیچیدگی میں نہیں بیان کروں گا تاکہ ہر شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکے. ایٹمز کے بعد سال میں مولیکیولز بن گئے. یہ چیزیں رفتہ رفتہ ہوئیں. پھر 1 ارب سال جب گزر گیا بگ بینگ کو تب گلیکسیز بننا شروع ہوئیں. کائنات کا بنیادی یونٹ گلیکسی کہلاتا ہے. گلیکسی کیسے بنی اور کیا ہوتی ہے؟ گلیکسیز یوں بنی کہ پہلے نیبولا یا بادل بنے گیسز کے کلاؤڈز بہت بڑے جن سے جو برق مقناطیسی قوت، کشش ثقل، نیوکلیئر قوت، شدید ترین دباؤ، شدید ترین درجہ حرارت، ساری سائنسی قوتیں مل کے گلیکسیز پیدا ہوئیں. گلیکسیز بہت بڑے اجسام ہیں، اتنے بڑے کہ ہماری گلیکسی جس میں ہمارا نظام شمسی واقع ہے، دی سولر سسٹم، اس کا نام ہے دی ملکی وے گلیکسی. ہمارا نظام شمسی اس گلیکسی کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پہ ہے. اس گلیکسی کا قطر 80,000 نوری سال ہے اور یہ اسپائرل شکل کی ہے، ایک چکردار. ایک بہت ہی بڑا جسم، اتنا بڑا کہ اس میں کروڑوں ستارے جن کے اپنے اپنے نظام ہیں ہمارے سورج کے نظام کی طرح وہ موجود ہیں. ایک گلیکسی، ایک یونٹ، ایک اکائی. اس طرح کی کتنی اکائیاں موجود ہیں. میں چند دن پہلے جو ایسٹرونومی کی کتاب پڑھی اس میں ذکر ہے اور مجھے پڑھ کے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ غلط ہندسہ نہیں چھپ گیا ہو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو معلوم کہکشائیں ہیں ان کی تعداد 100 ارب ہے. 100 ارب جو اب تک معلوم ہو چکی. میں سمجھتا تھا 1 کروڑ یا 10 کروڑ. 100 ارب. یہ پھر دوسری چیز کہ یہ 100 ارب کہکشائیں اسٹیٹک یا جامد یا ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہیں. یہ بہت تیز رفتاری سے 13.5 ارب سال سے یا جب سے بنی ہے 13.5 ارب سال کے بعد 1 ارب سال تشکیل میں لگا تھا. یہ ایک دوسری سے بہت تیز رفتاری سے دور ہٹتی چلی جا رہی ہیں. اتنی بڑی تعداد اتنی تیز رفتاری سے ہٹنے کے لیے کتنی اسپیس ریکوائرڈ ہوگی پہلے آسمان کے اندر جو 500 سال کے فاصلے پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق. تو اس سے اب اندازہ کر لیں کہ پوری کائنات کی وسعت کا. اور یہ بھی میرے تصور کے مطابق 7واں حصہ ہے. 1/7. 6 اور بھی ہیں جو مکمل نامعلوم. تو بہت ہی بڑا ایک نظام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات سائنسی تصورات سے جہاں جہاں ملتے ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں. جی پلیز. فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ایکسپینڈنگ یونیورس کے بارے میں یہ دلیل ہے قرآنی کہ فرمایا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ہاتھ استعارہ ہے، طاقت قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں. اور میری نظر میں جو آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ جی جس کا ترجمہ انگریزی میں بنتا ہے I hold by the receding star. قسم ہے ستارے کی جب وہ ہٹتا ہے، ریسیڈنگ سٹار. اور فزکس میں ڈاپلر ایفیکٹ ایک چیز میں نے پڑھی تھی، اس میں سرخی مائل ویو لینس کی طرف جانا روشنی کا وہ بھی دور ہٹنے کی نشانی ہوتی ہے.
تو یہ دور ہٹنے کا قرآنی آیت سے بھی اشارہ مل گیا، بگ بینگ کی بھی تائید قرآن پاک سے مل گئی۔ اس کے بعد تو ایک سوال زیادہ بہت ضروری ہے، درمیان میں تفصیلات میں نے ابھی چھوڑ بھی دیں، وہ سوالات میں آپ پوچھ بھی سکتے، جی یا ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارا سولر سسٹم کتنا بڑا ہے اور کن کن اجسام پہ مشتمل ہے۔ رائٹ 3 دن پہلے تک مجھے یہ تلاش رہی ہے جدید ذرائع سے کہ ہمارا 10واں سیارہ کون سا دریافت ہوا ہے، اچھا تو پتہ یہ چلا کہ 2006 میں 10ویں سیارے کی تلاش پلوٹو کے بعد جو شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام اس پہ ہوا کہ 9ویں سیارے پلوٹو کو بھی سیارہ ہونے سے خارج کر دیا۔ دیا گیا بالکل۔ تو اب ہمارا نظام شمسی مشتمل ہے ایک سورج پر جو ایک ستارہ ہے، اور جس کے اندر فیون کا پروسیس، یعنی ہائیڈروجن ایٹموں کے ملنے سے ہیلیم بننا، اور آئنسٹائن کی جو مشہور مساوات ہے ریاضیاتی E=mc² کے مطابق بہت زیادہ توانائی کا اخراج ہونا، ایک ایٹمی بھٹی، ایک ہائیڈروجن بام کی طرح جی سورج کام کر رہا، اس کے گرد جو سیارے گھوم رہے ترتیب وار، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، اور اس کے بعد 9واں جو پلوٹو تھا، اس کی بجائے اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک بیلٹ ہے KUIPER، اوکے کوئپر بیلٹ، اس میں پلوٹوس میں جتنے چھوٹے اجسام ہیں ان سب کو انہوں نے ایک قرار دے دیا، اوکے اور ان سب سیاروں کے مجموعی طور پہ جو چاند ہیں، جیسے ہماری زمین کا 1 ہے، مریخ کے 2 ہیں، مشتری کے 16 ہیں، زحل کے 20 ہیں، یہ کل تعداد 40 سے زیادہ، یہ 8 سیارے، یہ کوئپر بیلٹ کے اجسام، یہ 40 چاند، اور کچھ میٹیورز شہاب ثاقب، جی اور کچھ دمدار ستارے جو طویل عرصے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاندان ہے، اوکے یہ سولر سسٹم۔ یہ سولر سسٹم سورج کے بارے میں جو سمجھا جاتا تھا کچھ عرصے تک کہ یہ اسٹیٹک، رکا ہوا ہے، اور سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، سورج کے سیارے چکر لگا رہے ہیں، ہر سیارہ جتنے عرصے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے اسے اس سیارے کا سال کہا جاتا ہے۔ جیسے ہماری زمین 365 دن میں، جی مریخ 687 دن میں، اور پلوٹو چکر لگاتا ہے 248 ارضی سالوں میں۔ لیکن سورج کو خود کو رکا ہوا جامد مانا جاتا تھا ایک وقت تک، یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اس ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے گرد، جس کو سینٹر آف جائریشن کہتے ہیں، چکر لگا رہا ہے، مرکز سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پہ رہتے ہوئے یہ اس کہکشاں کے مرکز کے گرد اپنے پورے خاندان کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ سورج کے بعد جو نزدیک ترین ستارہ ہے، سورج بھی ستارہ ہے، جی سورج کے بعد جو نزدیک ترین ہمارا پڑوسی ہے وہ پروکسیما سینٹوری کہلاتا ہے، اوکے اگر میں نے تلفظ درست بولا ہو۔ وہ سورج سے 4.25 نوری سال کے فاصلے پہ ہے۔ تو کہکشاں میں ہماری ملکی وے میں کروڑوں ستارے کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی بڑا نظام جو 13.5 ارب سال سے اس پہ گواہی دے رہا ہے کہ اتنا مربوط، منظم، زبردست نظام دن رات کسی کے چلانے سے چل رہا ہے، تو وہ خالق کائنات کے بارے میں جو لفظ بولتا ہے حیران کن طور پہ، وہ لفظ قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہا ہے، اور یہ کائناتی جو اشارے ہیں ان کو بھی آیات کہا ہے، ایک مماثلت ہے۔ بالکل تو مماثلت اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے تم کتاب کی آیات میں غور کر کے میرے احکام اور جو میں چاہتا ہوں منشاء ربانی کو جاننا لازم ہے مسلمانوں پہ اور انسانوں پہ، اسی طرح کائنات میں، آفاق میں سائنسی طور پہ غور فکر تدبر کر کے خالق کو جاننا، پہچاننا، کوئی بنانے والا ہے،
وہ بھی ضروری ہے. صرف ایک ہی سوال کا جواب دے کے ایک بات کو مکمل کر کے پھر میں منتظر ہوں گا اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اس کائنات کا جو 13.5 ارب سال پہلے بنی کیا کوئی انجام ہوگا یا یوں ہی چلتی رہے گی. اس بارے میں جو نظریات حاوی رہے ہیں اب تک وہ رہے ہیں آسیلیٹنگ یونیورس کے, کہ یہ اسی طرح پھیلتی چلی جائے گی, ایک انتہا تک پہنچے گی, اس کے بعد اس کا سائنسی طور پہ فلاں طریقے سے سکڑاؤ کا عمل شروع ہوگا اور یہ بگ کرنچ ہوگا ایز اپوز ٹو بگ بینگ. سکڑ کے ایک پھر یکجا ایک جگہ جمع ہو جائے گی, اس کے بعد پھر اس کا پھیلاؤ شروع ہوگا تو آسیلیٹنگ ہوتی رہے گی. لیکن ابھی سن 2000 میں کینیڈا میں ٹورانٹو کے قریب سڈبری کے مقام پر پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اسکاٹ ٹریمن, اگر میں نے درست نام ان کا لیا ہے, ان کے تجربے نے حتمی طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ آسیلیٹنگ یونیورس کا نظریہ اس پہ قائم تھا کہ نیوٹرینوز جو بہت چھوٹے ذرے ہیں, ایک الیکٹران کا 40,000واں حصہ اس کا ماس ہوتا ہے اور وہ نیوٹرل ہونے کی وجہ سے نیوٹرینو کہلاتے ہیں, کہ وہ ایسا کر دیں گے کہ بگ کرنچ ہو. لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ایک تجربے سے جو زمین کی گہرائی میں کیا گیا, اور اتنا تھوڑا عرصہ پہلے غالباً سن 2000 میں, کہ نیوٹرینوز کا ماس یا کمیت اتنی نہیں ہے کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کو ریورس کر سکیں. یہ ایکسپینڈ کرتی چلی جائے گی, اور سائنسی طور پر انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اس کے انجام سے لا علم ہیں, لیکن قرآن پاک میں جو اس کا انجام بتایا گیا, اذا الشمس کورت, اذا السماء انشقت, اذا النجوم انکدرت, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ اس کا انجام ایک قیامت, ایک تباہی, ایک ہماگیر انہدام پہ ہوگا, ایک مذہبی عقیدے کے طور پہ آخرت اس کی بتا دی گئی کائنات کی. باقی 6 کائنات ہیں ان کے بارے میں انسانی علم اتنا محدود ہے کہ ابھی مغرب میں یہ ایک اصطلاح ملٹی یونیورس, ملٹی ورس, میکرو کاسموس, اس کی ابتدا ہے, وہ ہم جانتے ہی نہیں. اور مغرب میں یہ اس لیے نہ جانا جا سکے گا جب تک وہ ساتھ قرآن پاک کو اور احادیث کو نہ ملائیں, اور وہ نہیں ملائیں گے کیونکہ میں نے بھی جدید سائنس پڑھی ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, وہ اس کے قائل ہی نہیں کہ مذہبی ذرائع کو, اور خاص طور پہ ان کی وہ کتابیں جو ہم مسلمانوں کے نزدیک تحریف شدہ بھی ہیں, اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرے تو اس بات میں نہیں پڑھتا. وہ مذہبی ذرائع کو مستند سائنسی اکتشافات اور دریافتوں اور تحقیق کے لیے قرار ہی نہیں دیتے. ناسا والے ساتھ رکھیں گے ہی نہیں, تو اس لیے یہ تضاد رہے گا. یہ کام مسلمان حیت دانوں کا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ساتھ ملا کے نئے نظریات قائم کریں. ذاتی طور پر میں ملٹی یونیورس کانسیپٹ رکھتا ہوں, اور میرا اپنا عاجزانہ ذاتی تصور ہے کہ 7 کائناتیں ہیں, ایک نہیں ہیں. اچھا, آپ نے بڑے جامع انداز میں سر یہ پوائنٹ تو واضح کر دیا کہ دا واسٹ یونیورس, اس میں پھر ہمارے ملکی وے, ڈفرینٹ گلیکسیز, ہمارا سولر سسٹم, ہماری زمین, یہ ہمیں یہ نظریہ تو ضرور دیتا ہے کہ یہ جتنی بھی تخلیق ہے, اس تخلیق کے تھرو ہم اس کے خالق کو پہچانیں جو کہ وحدہ لا شریک ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اب یہاں پہ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے, اور شعور کے ساتھ سوالات انسان کے ذہن میں لازمی آتے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے عدم کا لفظ یوز کیا, عدم کے معنی بھی ہمیں بتائیں, عدم کا مطلب کیا ہے اور یہ عدم کیوں یوز کیا گیا لفظ؟ جتنا میرا علم ہے عدم سے مراد نتھنگ نیس ہے, اوکے, کہ بغیر کسی مادے کے
بغیر کسی میٹیریل کے کوئی چیز بنائی جائے تو اسے عدم سے وجود میں لانا کہیں گے. دنیا میں انسان نے آج تک کسی بھی چیز کو عدم سے پیدا نہیں کیا. آپ غور کریں، ہماری ساری ایجادات ٹرانسفارمیشنز ہیں. ہم چیزوں کی حیت کو بدل رہے ہیں، اس کا کوئی بنیادی میٹیریل موجود ہوتا ہے. بودلہ بلڈرز میں ہم عمارتیں بنا رہے ہیں تو ہم یہ کچھ دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ کس طرح کے میٹیریل سے یہ بن رہی. تو عدم سے عمارت وجود میں نہیں آئے گی، عدم سے ہم کوئی چیز وجود میں انسان لانے پہ قادر ہی نہیں. تو جو ذات ایسا کرنے پہ قادر ہے ایک ہی، اس نے ایسا کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، عالم 40,000 ہیں. اور عالم سے مراد حقیقی طور پہ عالم سے مراد کوئی جگہ نہیں ہوتی، عالم سے مراد انواع یا اسپیشیز ہیں. مثلا مچھلیاں ایک عالم ہیں، انسان ایک عالم ہے، درخت ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہیں. اس طرح انواع، اس طرح گنتے جائیں تو اس طرح 40,000. یعنی ان گنت وہ چیزیں جو ہم جانتے تک بھی نہیں، جن کے اسماء نام بھی نہیں جانتے، کہ وہ خدا اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم شان ہے کہ اگر آپ تصور کریں کہ جیسا میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، پھر دوسری میں دہرایا کہ 10 ہم مرکز کرے جن کے باہمی فاصلے 500 نوری سال ہوں، اور 7 کرے 500 سال کے فاصلوں کے بعد کرسی ایک سمندر کا پیندا ہو، اور سمندر اتنا بڑا ہو کہ بہت بڑے زمینی بحری جہاز غرق ہو جاتے ہوں، اور اس کے اوپر عرش ہو، اور عرش کے اوپر لا انتہا تک ذات اللہ ہو. تو پھر بندے کا عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جو 40,000 عالم بنانے والا ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے اور مہربان ہے اور شفیق ہے، جھک جانا ہی بنتا ہے، جس کی نعمتیں ان گنت ہیں. تو یہ بات آپ کو ایسٹرو فزکس سے میری نظر میں ملٹی یونیورس سوچ براہ راست تصوف پہ لے جاتی ہے. بالکل. صوفیہ لوگ اللہ کے گرویدہ دیوانے، ایک شمع کے گرد چکر لگانے والے، وہ تو یہ سن کے وحدت الوجود والے خاص طور پہ اششکار اٹھیں گے. لیکن یہیں پہ سر ایک سوال، اگین ایک شرارتی اسٹوڈنٹ والا سوال. آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی دوری پہ ہے، رائٹ؟ جی، نوری سال. ابھی ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا جو ملکی وے ہے، جو گلیکسی ہے، جو ہمارا سورج ہے، وہ اس سینٹر سے 26,000 سال غالباً. جی، 26,000. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور آپ کی ہی بات کو دہراؤں گا کہ یہ جو نیلگوں فضا ہمیں نظر آتی ہے، دیٹس اے کمبینیشن آف گیسز، رائٹ؟ جس کو ہم عام طور پہ آسمان کہتے ہیں، بٹ ایکچولی یہ آسمان نہیں ہے، اور آسمان تک ہم آج تک پہنچ نہیں پائے. تو کیا وہ آسمان اسی گلیکسی کے اندر کہیں موجود ہے؟ بیکاز 26,000 سال اور 500 سال ڈفرنس ہے، رائٹ؟ تو کیا وہ اسی کے درمیان کہیں موجود ہے، یا اس 26,000 سال کا پیمانہ اور ہے، اور وہ جو 500 سال کہے گئے ہیں ان کا پیمانہ اور ہے؟ اور یہیں پہ آگے بڑھاتا چلوں بات کو کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ بھی 7 اس کی سٹیجز ہیں، آسمانوں کے دروازے ہیں، ان دروازوں پہ فرشتے جو ہیں وہ الاٹڈ ہیں، آسمانوں پہ انبیاء موجود ہیں، ڈفرینٹ آسمانوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو یہ بڑا کانٹرڈکشن آ رہا ہے، مطلب اٹس کنفیوزنگ می کہ ایکچولی وہ آسمان کہاں ہوں گے، کیا ہم کبھی ان تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ اور جتنی گلیکسیز جس طرح آپ نے بتایا کہ 100 ارب کے قریب ہم دریافت کر چکے ہیں اب تک، تو وہ آسمان کیا انہی کے درمیان ہے یا وہ کچھ چیز ہی اور ہے؟ اصل میں پیمانوں کا فرق ہے. اچھا. ایک نوری سال ہوگا اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 1 سال سفر کرتا رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے ہوگا
اسے ایک نوری سال کہا جائے گا. رائٹ. اس سے بڑا پیمانہ ہے پارسیک. اوکے. ایک پارسیک برابر ہوتا ہے 3.3 نوری سال کے. رائٹ. اور میگا پارسیک ہوتا ہے 1,00,000 پارسیک کے برابر. اوکے. تو اس سے بڑا ایک اور پیمانہ رینڈ. اوکے. 1,00,000 نوری سال، یا اگر میں بھول رہا ہوں تو 10,00,000 نوری سال برابر ہے ایک رینڈ کے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 500 سال بتا رہے، تو پہلے میری نشست میں اس کا ذکر ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ 500 رینڈز مراد ہیں. اوکے. تو یہ پیمانے کا فرق ہے. یہ ہماری کہکشاں کا مرکز کا قطر 80,000 نوری سال ہے، تو وہ 500 سال یہ نہیں ہو سکتے لاجیکلی. ایگزیکٹلی. وہ پیمانہ ڈیفینیٹلی اور ہے جو اس سے بہت بڑا ہے، وہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. چونکہ آگے سوال ہی نہیں کیا گیا. اور اگر سوال کیا جاتا اور فرض کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے صحابی سے کہ اب اس وقت تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تو یہ بھی مناسب جواب ہوتا. جی بالکل. تو پیمانے کے فرق کی بنا پہ کہ یہ 500 سال بڑے پیمانے کے ہوں گے، اور کہکشائیں ساری 100 ارب کی 100 ارب پہلے آسمان کے اندر ہیں. پہلے آسمان کے اندر ہے. بالکل. بڑا واضح جواب سر. عدم کا ذکر ہم نے کر لیا کہ عدم کیا ہے، آسمانوں پہ ہم نے بات کر لی. اب یہاں پہ ایک چیز تو فور شور کنفرم ہو گئی کہ انسان اگر تھوڑا سا دھیان دے اپنی تخلیق کی طرف، پھر اس دنیا کی طرف، پھر اس یونیورس کی طرف، تو جو وحدانیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے. بٹ اگین معاشرتی ایک سوال اگر آپ سے پوچھو، انسان کو کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ کیوں ہم اس نظریے پہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم بہت پیٹی چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں، ان چیزوں کے قائل ہیں؟ اور اس نظریے کی سوچ جو ہے اسپیشلی آج کل کی ینگ جنریشن کے اندر، بیکاز دے آر لیونگ ان این آرٹیفیشیل ورلڈ آف سوشل میڈیا اینڈ آل، تو وہ کیوں ہے اور اس کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سید حسین نصر کی کتاب جو ان 16 کتابوں میں شامل ہے، جس کی فہرست آپ محترم سمیع الرحمان صاحب آخری نشست میں ڈسپلے کریں گے، انشاءاللہ. وہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں یا رہے ہیں، یہ بتایا ہے کہ واٹ از مین، انسان کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے. خود اپنے آپ کو ہم پوری طرح جان لیں. تو ابھی ریلیونٹ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے 2 دوست ہیں اور 2 دشمن ہیں. اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. 2 دوستوں میں سے ایک دوست خارج میں ہے، ایک دوست اندر ہے. 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن انسان کے خارج میں ہے، دوسرا اندر ہے. تو پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں یہ کون سے ہیں. میں بتاتا ہوں. جو 2 دوست ہیں، ایک ذات اللہ ہے، بالکل خارج میں ہے. میں نے شروع میں ایک قول نقل کیا تھا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا انہوں نے کہا کبھی یہ نہ کہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، بلکہ یہ کہو کہ وہ جگہ کی قید سے آزاد ہے. وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم جب مماثلتیں تلاش کرتے ہیں مخلوقات سے، تو ہم سوچ اور فکرے بھی اس طرح کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، جو بنتے ہی نہیں ہیں، اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو وہ ایک دوست باہر آپ کا موجود ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں. بالکل نہیں. اور جو اندر دوست ہے وہ آپ کی روح ہے، جس کا مرکز دل ہے اور جو خیر کوئی پسند کرتی ہے. بالکل. اور جو 2 دشمن ہیں، ایک باہر ایک اندر. جو باہر ہے وہ بہت کھلا دشمن آپ کا ابلیس، اور جو اندر ہے وہ نفس کی حالتیں ہیں. لیکن جب تک یہ بری حالت نفس ہمارا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے، اس کو برائی پسند ہے. تو یہ 2 دشمن اور 2 دوستوں کی ایک ٹسل ڈاکٹر سید حسین نصر بتاتے ہیں کہ مین از سو کمپلیکس کہ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، صرف جسم کی ضروریات پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو تو مسئلہ ہی اور درپیش ہے. صرف ایک جسم نہیں، 2 یہ دوست، 2 یہ دشمن،
ایک جسم، یہ تو 5 چیزوں سے واسطہ ہے آپ کا ہر وقت. بالکل. تو کرنا آپ نے یہ ہے بالکل آسان کلیہ اور مشکل ترین کلیہ بھی، کہ جو دو دوست ہیں ان کو غالب کر دیں دشمنوں پہ. رائٹ رائٹ. بہت جامع سر. بہت شکریہ فار سچ گریٹ انفارمیشن اینڈ گریٹ ٹیچنگ سر. تھینک یو سو مچ. مہربانی، بہت شکریہ. بودلا ٹاکس میں ہم جڑے رہیں گے سر سلیم بودلا کے ساتھ بھی، اور ایک اور ایپیسوڈ بہت جلد ہم اس کا ریکارڈ کریں گے، اور کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں، ایک ڈفرینٹ نظریہ، ایک ڈفرینٹ پہلو زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے جس طرح سر نے اکثر فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ سے دوستی کروائیں. جڑے رہیے بودلا ٹاکس کے ساتھ.